یہ ایک بڑی خوبصورت سی صبح تھی۔ دھوپ کی ہلکی روشنی پردوں سے جھن کر آ رہی تھی جو اس کی آنکھوں پر بہت ہلکے سے چبھ رہی تھی۔ تبھی وہ نیند سے بیدار ہوا تھا اور مندی مندی آنکھوں سے اپنے آس پاس کا ماحول دیکھ رہا تھا۔ سامنے بالکنی کا دروازہ تھا جس کے آگے یہ ہلکے پردے لگے تھے۔ دروازے کے ساتھ صوفہ رکھا تھا جس پر مخملی کپڑا چڑھا تھا۔ نائل نے سامنے کے منظر کو کچھ خاص نہ پایا تو رضائی ٹھیک کرتے ہوئے اس نے کروٹ لی تو اس کی نظر سامنے سوئی ہوئی زینیا پر گئی۔ زینیا سوئی ہوئی کتنی معصوم سے فرشتے کی مانند لگ رہی تھی۔ سکون اور اطمینان اس کے چہرے پر پھیلا دیکھ کر نائل کے چہرے پر ہلکا تبسم بکھرا۔ پھر زینیا کے بستر پر یوں ہی پڑے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ پھر اسے ہی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس لڑکی پہ وہ اپنی جان لٹا سکتا تھا۔ آخر کو یہی وہ اکلوتی لڑکی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ محبت شاید اس تعریف کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ تھا۔ محبت، عشق، پیار، وفا شاید ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں جن کے لیول الگ الگ ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا کی نظروں میں وہ کون سے لیول پر تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ زینیا اسے کون سے لیول پر رکھتی تھی۔ نائل تو محبت کے کسی روپ سے آشنا نہ تھا۔ وہ تو حسرتوں کا مارا ایک بکھرا شخص تھا۔ حالات اور واقعات نے اس کے اندر امڑ رہے سارے جذبات کو اندر ہی قید کر لیا تھا۔ کیسی ستم ظریفی تھی وقت کی کہ وہ زینیا کو وہ محبت جتا ہی نہیں سکتا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ نائل جو زینیا کو دھوکہ دے رہا تھا، اس سے غلط بیانی کر کے اوپل کے ساتھ گھوم رہا تھا، وہ اپنے اندر ایک احساس جرم سا محسوس کر رہا تھا۔ کرنا بھی چاہیے تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ نائل پانی پر لکھا گیت تھا جس کے بول زینیا نے پڑھے تھے۔ نائل ہارا ہوا ایک امید تھا جسے زینیا نے جیت لیا تھا۔ وہ نائل کی انکہی داستان تھی۔ وہ تو زینیا کو سنا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اسے سب بتا کر اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بجھا دے، یا نہ بتائے تاکہ اس کا چہرہ یوں ہی کہکشاں رہے۔ زبان سے وہ سب کچھ بتا دے جو وہ برداشت کر رہا ہے، یا بے زبان ہو جائے، یا رازدان بنا لے اسے، آخر خاک کرے کہ آسمان کرے۔ یہ اس کی بے بسی تھی۔ زینیا نے اپنی محبتوں اور اخلاق سے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ وہ کیوں کر اس سے کوئی بات چھپاتا، مگر وہ اسے اوپر کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ماضی، وہ ماضی جسے اس نے کبھی چنا ہی نہ تھا، وہ ماضی جس کو زبردستی اس پر تھوپ دیا گیا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ بے بس تھا، اور یہ بے بسی اس کی زندگی تھی۔ ہر ایک سانس جو وہ لے رہا تھا وہ ایک زنجیر تھی جو اسے قید کیے بیٹھی تھی، اذیت پہنچا رہی تھی۔ وہ جس حال میں اس زندان میں سانس لے رہا تھا، وہ حال زینیا دیکھتی تو تڑپ جاتی، اور نائل زینیا کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نائل اسے اس مشکل میں جھونکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس سب میں وہ خود تو ساری اذیت برداشت کر سکتا ہے، مگر وہ زینیا کو دکھ نہیں دے سکتا۔ اوپل مکار تھی، وہ اسے خود ہینڈل کر سکتا تھا۔ اسے بس ٹینشن زینیا کی تھی جو انتہائی سادہ تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے زینیا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، اور اس نے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ جانے کون سا بہر تھا جب نائل کا فون بجا۔ اس نے چونک کر اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا۔ فون کی رنگ سے زینیا بھی اٹھی تھی۔ نائل نے فون کی اسکرین پر شیر دل کا نمبر دیکھا تو اسے کل کا واقعہ یاد آیا۔ شیر دل اسے اور اوپل کو ساتھ دیکھ چکا تھا، وہ شاید اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہو۔ تبھی اس نے فون اٹھا لیا جبکہ زینیا اٹھ کر اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ ہیلو، نائل نے دھیمی آواز میں کہا تو اس پار سے شیر دل نے کہا، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے آفس آ جانا، وہیں بات کریں گے۔ نائل نے جان پوچھ کر زینیا کے سامنے زیادہ بات نہ کی۔ فون رکھتے ہی زینیا نے اس سے ملنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کسی کیس کا حوالہ دیا اور بستر سے اٹھ کر تولیہ لے کر نہانے چلا گیا۔ زینیا ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ اہل ابھی تک سو رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہو گیا تو زینیا کمرے میں لے آئی۔ نائل کے کپڑے الماری میں ہی پڑے تھے۔ وہ پہلے بستر سمیٹتی، پھر کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر پھیلاتی۔ وہ بستر سمیٹ رہی تھی جب نائل نہا کر باہر نکلا۔ وہ گردن کے گرد تولیہ باندھے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا تھا۔
जिस्म पर डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे लगाकर वो आईने में चादर ठीक करती जीनिया के अक्स को देख रहा था, जिसके चेहरे पर कुछ उलझा सा तासुर था, जैसे किसी सोच में गुम हो, आसपास से बेनियाब। तभी हाथ पर थोड़ा सा पाउडर गिराकर उसने अपने घिसती जिस्म पर पाउडर मलते जीनिया को मुखातिब किया। कोई परेशानी है जीनिया? खामोश कमरे में फैली नाइल की रोकदार आवाज ने जीनिया को चौंका दिया और उसके हाथ से चादर गिर गई। तभी जीनिया हड़बड़ाई और नरम मुस्कुराहट से चादर उठाकर बोली, कुछ नहीं, मैं बस पापा के लिए परेशान थी। इतने दिन हो गए ना उनसे बात किए हुए। तभी जाहिर है ये बहाना था। वो परेशान थी, मगर वो नाइल पर जताना नहीं चाहती थी। तभी बहाना करके जल्दी से चादर समेट दी और अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर फैलाने लगी। इतनी देर में नाइल ने अपनी नाक से नीचे घनी मूंछों को हल्का सा कतरा और जीनिया की तरफ आने लगा। वो कपड़े फैलाकर मुड़ी ही थी जब नाइल ने उसका हाथ थाम लिया। जीनिया झटके से रुकी। ये बहुत गैर मुतवक्का बात थी। तभी शर्म से आगे आई जुल्फ को कान के पीछे अड़सते जीनिया नाइल को देखे बगैर मुस्कुराई थी। क्या बात है? वो पूछ रहा था। कुछ नहीं, हल्के तबस्सुम से जीनिया ने कहा। कुछ तो हुआ है वरना? वो संजीदगी से पूछ रहा था। वरना क्या? जीनिया ने चौंक कर मुड़कर नाइल को देखा, जो संजीदगी से उसे देख रहा था। नाइल के जिस्म से उसकी बॉडी स्प्रे की खुशबुएं जीनिया के जहन पर अच्छा तासुर डाल रही थीं। वरना तुम ये नहीं करती जो अभी कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? उलझे अंदाज में जीनिया ने कहा तो हल्की मुस्कुराहट नाइल के लबों पर आ गई। मेरी प्यारी बीवी, तुम आम लड़की नहीं हो, इसलिए तुम्हें सही से शर्माना भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रही। तुम शर्मा रही हो जीनिया, और यकीन मानो शर्माते हुए मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नाइल ने बहुत करीब आकर उसके कान के पास सरगोशी में कहा था। नाइल, फजूल बातें ना करें। जीनिया मुस्कुराई और अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगी कि नाइल ने फिर उसको बाजुओं में पकड़ लिया और अपने करीब किया। मजबूत सी गिरफ्त में वो नाजुक सी कलाई जीनिया सी करके रह गई। नाइल उसका शौहर था, उसका मालिक था, उसका हक था जो वो करता। जीनिया उसे रोक नहीं सकती थी। रोकना तो नाइल भी नहीं चाह रहा था। उनकी जिंदगी में कुछ ही तो पल थे चाहतों के, गुर्बतों के, और दोनों ही उस पल को जाने नहीं देना चाहते थे। नाश्ता करके नाइल ऑफिस के लिए निकला तो जीनिया, जो अब दरवाज़ा बंद कर रही थी, वो हड़बड़ा कर मुड़ी और कमरे में जाने लगी। वहाँ मोबाइल पड़ा था। मोबाइल उठाकर उसने शेरदिल को कॉल की थी, जो कुछ लम्हों में ही उसने उठा ली थी। मैंने तुम्हारी बात मान ली है शेरदिल। नाइल इस बात से अनजान है कि मैं उसके दूसरे निकाह की हकीकत जान गई हूँ। मुझे पता था जीनिया, तुम ऐसा ही करोगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? शेरदिल ने पूछा था। हाँ शेरदिल, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दोगे। जीनिया की आवाज़ सुनकर शेरदिल तड़पा था। ऐसे ना कहो जीनिया, मैं तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। शेरदिल ने दिलासा दिया। जीनिया जानती थी, शेरदिल जो कहता है वो करता है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं और तुम क्या करने वाले हो? तुम वही करोगी जो मैंने कहा है। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। नाइल को ये पता चल गया है कि मैं उसके निकाह के बारे में जान गया हूँ। मुझे अपने प्लान में थोड़ी रद्दोबदल करनी पड़ेगी, शेरदिल ने कहा था। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा? वो फूलों का गुलदस्ता कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दिया था? गाड़ी में पड़ा होगा। क्यों? उसमें एक लिफाफा है, इसे खोलकर पढ़ना, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। शेरदिल ने फोन काट दिया। जीनिया उलझी थी। उसे ऑफिस से भी देर हो रही थी। ये सोचते हुए जीनिया ने मोबाइल बेड पर फेंका और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर अब वो बहुत तसल्ली से तैयार हो रही थी। आईने में खुद को देखते हुए उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ही दिन में कितना बदल गई थी। वो खूबसूरत तो थी, मगर अब वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, और इसके रुखे माह ताबान में एक सुकून सा फैला था, क्योंकि कल वो एक ऐसा फैसला कर चुकी थी जिसकी वजह से उसे सुकून मिल गया था। वो फैसला एक ऐसा साहिल था जो आग का दरिया पार करके मिला था। वो फैसला जो कल रात हुआ था।
سارے کمرے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کمرے کا حال ایسا تھا جیسے جن رقص کر کر گئے ہوں۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں وہ سسک کر رو رہی تھی۔ باہر سورج غروب ہو چکا تھا، سائے لمبے ہو رہے تھے۔ وہ بہت رو چکی تھی، اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اسی تنہائی میں اس کا موبائل بجا۔ یہ شیردل کی کال تھی جسے اس نے ریسیو کیا۔ زینیا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں شیردل، میں ٹھیک ہوں۔ پھر کیا فیصلہ کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں نائل کے بغیر نہیں رہ سکتی شیردل۔ زینیا کی آواز میں سچائی تھی۔ نائل تمہارا ہے زینیا، میں تم دونوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ ہاں زینیا، اسے جانا ہوگا۔ وہ جس زبردستی کے رشتے میں نائل کو باندھنے کی کوشش کر رہی ہے نا، میں اسے احساس دلاؤں گا کہ یہ غلط ہے۔ شیردل اوپر چلی جائے گی نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم کیا کرو گے؟ میں؟ شیردل نے رک کر سانس لیا۔ میں اسے اپنی طرف مائل کروں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ زینیا کا سر گھوما تھا۔ تم ہمارے لیے اوپل کو اپنی جھوٹی محبت دکھاؤ گے؟ کس نے کہا جھوٹی محبت؟ تو مجھے اس سے محبت نہیں، مگر میری ہمدردی ہے اس کے ساتھ۔ میں ترس کھا کر اسے محبت نہیں کرنا چاہتا۔ میں اسے صحیح غلط میں فرق سمجھاؤں گا، ایک دوست کی طرح۔ شیردل کی بات سمجھ کر زینیا نے کچھ سوچا تھا۔ مگر شیردل، میں نائل سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس نے مجھے اپنی سچائی کیوں نہیں بتائی؟ آخر کیوں اتنے سال مجھے اس رات کے بارے میں نہ بتایا؟ انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا۔ تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا زینیا، محبت بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ تم نائل سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو تو یہ بھی یاد رکھو، محبت کا پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ محبوب کو اس کی ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ اپنانا پڑتا ہے۔ پھر شادی تو اس قبر کی مانند ہوتی ہے جس میں ہم سفر کے ماضی کی ساری برائی پہیلیاں دفن کر دی جاتی ہیں، پھر اس کی قبر بنا دی جاتی ہے۔ تو اب اسے دوبارہ نہ اکھاڑو زینیا، ماضی میں جو ہو گیا اسے دفن ہی رہنے دو۔ کھودو گی تو بدصورت کھوکھلا ڈھانچہ ہی نکلے گا۔ تم نے دیکھا نہیں قبر کے اندر پڑا ڈھانچہ کتنا بے ضرر ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تم بھی اس کا ماضی اکھاڑو گی تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ شیردل کی بات سن کر زینیا نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تھینک یو شیردل، مجھے نہیں پتا میں اس سب کو کیسے فیس کروں گی۔ تمہیں یقین ہے میں کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو، بس تم یہ یاد رکھو تمہارا صبر اور برداشت تمہیں واپس نائل سے ملائے گا۔ شیردل نے فون کاٹ دیا تھا، مگر زینیا اسی ٹھنڈے فرش پر اور کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ اسے خیال آیا یہ بکھرا سامان اس نے ایسے کیوں کیا؟ نائل کو کتنی چڑ ہے بکھرے سامان سے۔ زینیا نے اٹھ کر سارا کمرہ سمیٹنا شروع کیا۔ کمرہ سمیٹ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، ٹوٹا بکھرا وجود۔ وہ سمیٹتے خود کو دیکھ رہی تھی اور اس کے کانوں میں اپنے پاپا کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میری ونڈر وومن، یاد رکھو عورت کو ہر حال میں اپنے شوہر کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر تو تمہیں صبر کرنا ہے اور بہت سارا صبر کرنا ہے۔ شوہر کی بہت ساری باتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ غصہ آئے تو خاموش رہنا، کوئی بات بری لگے تو میرے سامنے رو لینا، مگر اپنے شوہر کو نہ جتانا کہ تمہیں اس کی بات بری لگی یا تمہیں دکھ پہنچا۔ ایک مرد کو پتہ چلے کہ اس کی باتوں کی وجہ سے اس کی بیوی کا دل دکھا تو وہ نظریں ملانے سے کتراتا ہے، اور تمہیں کبھی اپنے شوہر کی آنکھوں میں یہ کتراہٹ نہیں لانی۔ ایک عورت کے لیے یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ اپنے شوہر کا جھکا سر دیکھے۔ شروع کے کچھ سال تمہیں بہت برداشت کرنا پڑے گا، مگر تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ پاپا، آپ نے مجھے یہ نصیحت نہ کی ہوتی تو آج میں نائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا۔ زینیا نے آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا۔ تبھی پاپا کی کہی ایک اور بات اس کے کانوں میں دہرائی۔ یہ بات یاد رکھو، ابھی اور بہت سے ایسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے جس میں تمہیں اپنی ضد، انا، کدورت، وسوسوں اور دکھوں سے جیتنا ہے، مگر جہاں شوہر کی بات آئے وہاں تمہیں ہارنا ہے، کیونکہ نائل کی زندگی میں جو محبت ہے اس کی ادنا سی ہار سے تم اس محبت کی فاتح عالم ٹھہرو گی، تو اس کے سامنے ہار جاؤ اور ہر بار ہارو۔
تمہاری ہار حقیقت میں تمہاری جیت ہوگی اور نائل کی جیت حقیقت میں نائل کی ہار ثابت ہوگی۔ بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ وہ اس سے برا کیا کریں گے؟ میری اس صبر کی آج انتہا ہے پاپا۔ میں اب ٹوٹنے لگی ہوں، بکھرنے لگی ہوں۔ میں اب بھی اتنا صبر کر سکتی ہوں؟ زینیا نے اپنے عکس کو دیکھ کر کہا۔ پھر پاپا کی ایک اور بات یاد آئی۔ میری پیاری ونڈر وومن، تمہیں یاد نہیں تم جو سوچ لیتی ہو وہ کر گزرتی ہو؟ تم اسی میں کنفیوز ہو نا کہ تم کر سکو گی کہ نہیں؟ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم کر سکتی ہو۔ تم کوئی عام لڑکی تھوڑی ہو، تم زینیا جہانگیر آفندی ہو، میری ونڈر وومن۔ اور اسی وقت اسی پل اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبر کرے گی، نائل کے لیے خاموش رہے گی۔ محبت کسی کو پلیٹ میں رکھ کر تھوڑی ملتی ہے۔ عشق تے آتش دونوں عین برابر۔ سونا اس میں نہ جلا تو کندن کیسے بنا؟ اسی آزمائش کی آگ میں زینیا کی محبت سونے سے کندن بنے گی۔ اسے اس کا احساس شیر دل نے دلایا تھا، ورنہ وہ اکیلے کبھی یہ فیصلہ نہ کر پاتی۔ اگلے پل وہ نائل کے تیار ہوئی تھی۔ عرصے سے دراز میں پڑی چوڑیاں اس نے آج نکال کر پہنی تھیں، لال جوڑا زیب تن کیا تھا۔ وہ آج دلہن بنی تھی، کیونکہ اتنے سال بعد نائل اس سے 4 دن دور رہا تھا اور ان 4 دنوں کی کمی وہ آج پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نائل کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی نائل نے ان دنوں میں کچھ خاص نہیں کھایا ہوگا۔ زینیا نے جان بوجھ کر مریم اور آہل کو اوپر نہیں بلایا تھا تاکہ نائل پریشان نہ ہو۔ آہل کو اکیلا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ آہل کو اس نے کتنا اکیلا چھوڑ رکھا ہے۔ شیر دل نے اسے دوبارہ فون کر کے بتا دیا تھا کہ نائل راستے میں ہے، اور کچھ ہی دیر میں نائل آہل کو گود میں لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ زینیا اسے پہلی نظر دیکھ کر ہی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس پل زینیا نے خود کو کیسے سنبھالا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ پاپا صحیح کہتے ہیں، نائل نے جرم کیا تھا تبھی وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا، مگر زینیا بھی اس کی جھجک محسوس کر رہی تھی، تبھی اس نے نائل کی جھجک کو ختم کیا تھا۔ اس سے باتیں کر کے اسے اچھا محسوس کروایا تھا، ورنہ گھر کے اندر داخل ہونے والا نائل تو وہ نائل تھا ہی نہیں جو مہینے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ایک ہی رات میں زینیا نے اسے واپس ویسا بنا دیا تھا جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ کل رات اسے پتا چل گیا تھا کہ نائل کتنا پریشان تھا، اوپل نے اسے کتنا ذہنی ٹارچر دے رکھا تھا۔ 4 دن کے ٹارچر کے بعد اس نے نائل کو محبت کے وہ پل نصیب کیے کہ نائل اوپل کے ساتھ گزارے 4 دن بھول کر بس زینیا کی محبت کے گھیرے میں سکون اختیار کرنے لگا۔ سردی میں وہ مندی مندی آنکھوں سے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس رات کو ٹھنڈ اور محبت کی آگ کا ملاپ تھا۔ ماروا کے راک میں میر کی بات تھی، دن بھی نہ ڈوبے رات نہ آئے، شام کبھی نہ ڈھلے، شام ڈھلے تو صبح نہ آئے، رات ہی رات چلے۔ اور اس رات کا خوبصورت انجام ہوا، اور صبح بھی کم خوبصورت نہ تھی۔ زندگی کی مسافت پر گزرتے ہوئے لمحے اتنے تیز تھے کہ نائل اور زینیا کی باہمی محبت شاید بہت پیچھے رہ گئی تھی، جس کا احساس دونوں کو ہی نہیں تھا۔ نائل اپنی ڈیوٹیز میں الجھا تھا تو زینیا ہر وقت نائل کو خوش کرنے میں، پھر نوکری، آہل اور گھر کی الگ ذمہ داریاں۔ تو دونوں ساتھ تو تھے، مگر محبت کہاں تھی؟ کچھ پلوں میں آتی اور پھر گم ہو جاتی۔ مگر آج کی رات میں وہ محبت جو بہت پیچھے رہ گئی تھی، اچانک تیز سفر کرتے ہوئے حال میں آ دھمکی تھی۔ آج کی رات وہ رات تھی کہ جب زینیا نے محبت کی دنیا کو فتح کر لیا تھا، حق غالب آ گیا تھا اور باطل مٹ گیا تھا۔ یہی سوچ کر وہ ابھی تیار ہو ہی رہی تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی، فاتح ہونے کی چمک، محبت پانے کی رمق۔ اللہ نے شاید زینیا کو نائل کے لیے ہی چنا تھا، کہ دنیا میں کوئی اور لڑکی نائل کی تقدیر میں لکھی ہی نہیں جانی تھی، کیونکہ زینیا جیسی ظرف والی، صبر والی ہو سکتی تھی، شاید نہیں۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ حال میں آئی۔ اچانک اپنی سوچوں سے نکل کر وہ سائڈ میں پڑا موبائل اٹھا کر پرس میں ٹھوسنے لگی، پھر پرفیوم چھڑک کر اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھلا تو مریم کھڑی تھی۔ عرفان نے تمہیں کچھ دیا؟ مریم سے پوچھتے ہی مریم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا لفافہ زینیا کی طرف بڑھایا۔ بھائی نے مجھے یہ دینے کو کہا تھا۔ زینیا نے وہ کاغذ اس سے لیا اور پرس میں ڈال لیا، پھر مریم کو چھوٹے موٹے کام بتا کر وہ نیچے اترنے لگی۔
اور گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ عرفان نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ عرفان بھائی، پکا یہی ایک لفافہ تھا نا اس بکے میں؟ زینیا نے پوچھا تو عرفان نے سر ہلایا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ زینیا کو وہ کاغذ تسلی سے دیکھنا تھا۔ وہ سارے وہم بھلا کر باہر کے مناظر میں کھو گئی۔ باہر دھند پھیلی ہوئی تھی، ہر منظر دھندلا تھا۔ وہ یوں ہی مضبوط انداز میں بیٹھی اپنی گرم سانسوں کو شیشوں پر بڑھتا دیکھ رہی تھی، جس سے باہر کا منظر اور دھندلا ہو جاتا تھا، پھر دھندلا کے چھٹ جاتے اور پھر گرم سانسیں منظر دھندلا کر جاتے۔ گرم کمرے میں یہ دو نفوس تھے جو آمنے سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ایک نائل تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی نمایاں تھی، جبکہ مقابل بیٹھا شخص بھی خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ شیردل تھا جو گہری نظروں سے نائل کو دیکھ رہا تھا۔ نائل، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، آپ کو دوست مانا ہے، مگر یہ یاد رکھیں میں آپ کے دوست ہونے سے پہلے زینیا کا دوست ہوں۔ میں آپ کے اور اوپل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیسے آپ نے اوپل سے نکاح کیا، کل آپ لوگ اپنا ہنی مون منا آئے، تو مجھے وہ سب جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر میں یہ چیز جاننے میں ضرور انٹرسٹڈ ہوں کہ زینیا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں زینیا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ میں زینیا کے ساتھ زیادتی کروں گا بھی نہیں شیردل۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ زینیا کے ساتھ میں پہلے ہی بہت زیادتی کرتا رہا ہوں۔ نیل کی آواز میں واضح شرمندگی تھی۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا، پہلے دن ہی میں نے دیکھ لیا تھا۔ بیچاری زینیا تو آپ کے اشاروں پر چلنے والی کوئی کٹ پتلی ہے، آپ کے اشاروں پر ناچنے والی گڑیا۔ نائل، وفا عورت کی ذات کا ایک اہم جزو ہے، اس ٹہنی کی مانند جو محبت سے کسی بھی شکل میں موڑی جا سکتی ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ٹہنی ایک حد تک ہی مڑ سکتی ہے، حد پار ہو گئی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ حد آپ پار کر چکے ہیں۔ شیردل نے نائل کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نائل چڑھ کر بولا تھا، تو تم بتاؤ کہ میں کیا کرتا؟ جب سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا رہا، سب کچھ تو صحیح تھا، ایک ایسی رات جس نے میرے وجود کو سر تا پیر ہلا کر رکھ دیا، میں اس رات کی وجہ سے زینیا کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ تمہیں یقین ہے زینیا پر کہ وہ مجھے میرے اس ماضی کے ساتھ قبول کرتی؟ میں اس دن سے کیوں نہ ڈروں شیردل، جب اسے میری سچائی پتہ چلے گی۔ مجھے تو حیرت تم پر ہے کہ تم نے زینیا کو اب تک سچ کیوں نہیں بتایا۔ نائل نے کنکھیوں سے شیردل کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا شیردل زینیا سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا، پھر یہ کیسے چھپا سکتا تھا؟ یہی فرق ہے نائل، آپ کے یقین میں اور زینیا کے یقین میں۔ جہاں تک میری بات تو میں جانتا ہوں، میں اسے کتنا ہی آپ کے خلاف بدگمان کرنے کی کوشش کروں، وہ کبھی آپ سے بدگمان نہیں ہوگی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپتا۔ آپ بے فکر رہیں، میں زینیا کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو جلد از جلد اپنے اور زینیا کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آپ کو کیریئر کی زیادہ پرواہ ہے تو زینیا کو چھوڑ دیں۔ شیردل، نائل نے تڑپ کر میکا ڈیسک پر ہاتھ مارا، حد میں رہو۔ میں حد میں ہی ہوں، حد پار آپ نے کی ہے تو آپ مجھ پر ایسے رخ نہیں جھاڑ سکتے۔ ایس ایس پی نائل زیدی صاحب۔ شیردل تلخی سے اٹھا تھا، ڈیسک پر رکھی اپنی ٹوپی اٹھا کر اس نے اپنے سر پر رکھی۔ نیلی ٹوپی کی وردی آج اس نے زیب تن کر رکھی تھی۔ اب زیادہ دن میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گا، آپ کو میں 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، یہ قصہ یا تو ختم کر دیں یا زینیا کو چھوڑ دیں۔ آپ جیسے خود غرض مرد زینیا جیسی بیوی کے لائق ہی نہیں۔ میں چلتا ہوں، اب 1 ہفتے بعد ملاقات ہوگی۔ شیردل کہہ کر جا رہا تھا، جبکہ نائل وہیں مٹھیاں بھینچ کر اپنے دانت چبا رہا تھا۔ شیردل ابھی کوریڈور میں ہی تھا جب اس کو کال آئی۔ سامنے والے کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے فون پک کیا۔ تم نے اجازت نامہ سائن کیا؟ زینیا نے شاید وہ لفافہ کھول دیا تھا، تبھی شیردل کے انداز میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں شیر خان؟ زینیا کے لہجے میں بے بسی تھی، تبھی شیردل نے سنجیدگی اختیار کی۔ زینیا، مجھے پتا ہے یہ مشکل کام ہے، پر اس میں نائل کی اپنی بہتری ہے۔
تو تم چاہتے ہو میں نائل کو دھوکہ دوں؟ اس اجازت نامے پر سائن کرنے سے تم اسے دھوکہ نہیں دو گی۔ مگر یہ کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہی شیر خان۔ تم اس میں نائل کی مدد کر رہی ہو، ایک اندھے کی مدد۔ شیردل کا انداز پر اصرار سا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا شیر خان، یہ بہت بڑا قدم ہے، مگر میں کوشش کرتی ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے۔ وہ سنتے ہی تمہارے ہاتھ خود بخود دستخط کرنے لگیں گے، شیردل نے کہا اور فون کاٹا۔ پھر اسی ٹھنڈی موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا کر وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں یہ سائن کرنے ہی پڑیں گے زینیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس بلڈنگ سے نکلا تھا اور پارکنگ کی طرف مڑ گیا۔ زینیا نے فون کاٹا اور ٹھنڈی سانس لی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ نائل کی بہتری کے لیے اسے دھوکہ دینا پڑے گا۔ وہ سر جھٹک کر اب یہ کاغذ دیکھ رہی تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے کافی منگوائی تھی اور 2-3 فائلیں چھان ماری تھیں۔ ان فائلوں کے بعد اس نے پرس سے لفافہ کھولا تھا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتی گئی اس کا رنگ اڑتا گیا اور اگلے پل اس نے شیردل کو کال ملائی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ اس چیز کا انتظار کر رہی تھی جو شیردل ابھی بھیجنے والا تھا، جس کو دیکھ کر وہ ان کاغذوں پر سائن کر دے گی۔ کہ نائل کے موبائل بک کرنے کا اجازت نامہ تھا، یعنی نائل کے موبائل پر ہونے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی پر وہ نظر رکھ سکتے تھے۔ ان کی کوئی بھی بات اب ان دونوں سے چھپی نہیں تھی۔ یہ ایک طرح سے نائل کو دھوکہ دینا تھا جو زینیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے اپنے شوہر کے فون کو بک کروا سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کر ایک SSP کی، جس کا عہدہ بھی اتنا بڑا تھا۔ یہ خطرناک حد تک حساس معاملہ تھا۔ زینیا چونکہ اس کی اتھارٹی رکھتی تھی تو اس کے سائن کرنے پر یہ بک اپلائی کر دیا جانا تھا۔ مگر زینیا یہ قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیپ بجی۔ کوئی پیغام آیا۔ زینیا نے پیغام کھولا تو کوئی وائس میسج تھا۔ دل تھام کر اس نے میسج پلے کیا اور نائل کی آواز نمودار ہوئی۔ اپنی حد میں رہو اوپل، میں کب سے لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر چیز برداشت کروں گا۔ مجھے تمہارے لیے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر تم دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہو۔ تمہیں زینیا سے تکلیف ہے نا، تو یاد رکھو زینیا سے میں محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل میں، زندگی میں اور وجود میں اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ جو میرے لیے ہے نا، تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ زینیا سر تا پیر محبت ہے اور تم نفرت ہو۔ میں کبھی تمہیں محبت دوں بھی نہ تو تم اپنی نفرت کے سامنے مجبور ہو کر اسے لات مار کر اچھال دو گی۔ تمہارے جیسے انتقام میں ڈوبے لوگ بس یہی کرنا جانتے ہیں۔ 1 منٹ کی اس بات نے ہی زینیا کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ کتنی سچائی تھی نائل کے جذبات میں، محبت کا اقرار کرتے ہوئے، اور اوپل کے لیے کتنی بیزاری تھی۔ اس چیز کا احساس ہوتے ہی زینیا نے وہ میسج پھر چلایا۔ زینیا سے میں محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل میں، زندگی میں اور وجود میں اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ جو میرے لیے ہے وہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اس آواز میں جانے کیا طاقت تھی کہ زینیا کا ہاتھ خود بخود اس اجازت نامے پر دستخط کے لیے چلا۔ نائل کی بہتری کے لیے ہمیں اس پر نظر تو رکھنی ہی پڑے گی۔ کمزور سی دلیل دے کر اس اپنے دل کو بہانا لیا تھا اور شیردل کو کال ملائی۔ میں نے دستخط کر دیے ہیں۔ زینیا کی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی شیردل کو ہنسی آئی تھی۔ یہ ہنسی بہت غیر متوقع تھی۔ زینیا چونکی تھی۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے شیردل؟ نہیں، مجھے پتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو۔ میں تو تمہاری بیوقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ شیردل کی آواز میں جانے کیا تھا۔ زینیا حیران ہوئی۔ بیوقوفی؟ ہاں، بیوقوفی۔ ہم نائل کا فون بک کریں گے تو اسے کوئی بھی ایجنسی کے ذریعے آرام سے بتا دے گا کہ ہم اس کا فون ٹیپ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ہم اس کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ کتنی بیوقوف ہو تم زینیا۔ شیردل کی بات سن کر زینیا خاصی شرمندہ ہوئی۔ پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ کل میں جس سیٹ پر بیٹھا تھا اس کے نیچے ایک کال لیٹر چھپایا ہے، اس پر سائن کرو۔ ہم اوپل کا فون ٹیپ کریں گے۔
شیردل کی دوسری بات سن کر زینیا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ شیردل کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ تم آؤ میرے سامنے، پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ نائل نے کم گھن چکر بنا رکھا ہے جو اب تم بھی میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو۔ صبح سے میں پریشان بیٹھی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عجیب۔ زینیا کو تو موقع مل گیا اسے باتیں سنانے کا، جسے شیردل بہت نرمی سے سنتا رہا۔ اس شرارت کا مقصد ہی دیکھنا تھا کہ زینیا کے اندر اتنی ہمت ہوگی جو وہ کبھی نائل کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ زینیا اس امتحان میں پاس ہو گئی تھی، یہ سوچ کر شیردل مسکرا کر اس کی ساری ڈانٹ سن رہا تھا۔ آفس سے نکلتے ہوئے اوپل نے نائل کو کال ملائی تھی، مگر وہ شاید کہیں بزی تھا۔ تبھی جانے کیا سوچ کر اوپل نے شیردل کو کال ملائی تھی اور شیردل نے دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر ابھی حیرت میں مبتلا ہے، تو 2 منٹ سانس لینے دیں پھر کچھ کہیں۔ شکریہ۔ شیردل کی شرارت میں ڈوبی آواز پر اوپل مسکرائی تھی۔ زیادہ شوخی نہ ہو، یقین کر لو میں نے ہی کال ملائی ہے۔ وہی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ خیریت تو ہے؟ شیردل کی آواز میں کتنی اپنائی تھی نا۔ اوپل کو آج احساس ہو رہا تھا، شاید اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، اصل میں مجھے بریرہ کے لیے گفٹ لینا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا لوں۔ شام کو اس کی برتھ ڈے پر جانا ہے۔ شرط ہے کہ تم مجھے اس پارٹی میں لے کر جاؤ گی۔ ہاں بابا چلے چلنا۔ پارٹی کیا ہے، بس ایک وہ ہوگی اور ایک میں ہوں گی، تیسرے تم ہو جانا۔ تم بس گفٹ بتاؤ کیا لوں۔ اس معاملے میں تو میں ایکسٹرا سیز ہوں، جہاں کہو حاضر ہو جاتا ہوں۔ شیردل کی بات پر ہنس کر اوپل نے اسے مطلوبہ مال کا نام بتایا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی اور اس بلڈنگ سے نکل کر اب وہ اس مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر رہی تھی۔ اگنیشن پر چابی نکال کر اس نے سائڈ پر بڑا بیگ اٹھایا تھا اور اب وہ باہر نکلی تھی۔ دور انٹرنس پر شیردل کھڑا نظر آیا تو اوپل اس طرف چل دی۔ ہائے کیسے ہو؟ اوپل آ کر پوچھا تھا۔ شیردل جو منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہا تھا چونک کر مڑا۔ اوئے، وہ جھٹکا کھا کر مڑا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ نوٹنکی میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا سمجھے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کسی کو کیا گفٹ دینا چاہیے۔ اوپل نے سرجری لیتے ہوئے کہا، تم گفٹ بھول جاؤ، وہ میں نے لے لیا ہے۔ میرے تینوں چیلے گاڑی میں اسی کو پیک کر رہے ہیں۔ شیردل نے اپنی پولیس موبائل کی طرف اشارہ کیا جہاں 3 پولیس اہلکار کسی چیز کو اخبار میں لپیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اوپل کو تجسس ہوا، کیا ہے اس میں؟ پارٹی میں دیکھیں گے، پہلے ہم شاپنگ کر لیں۔ شیردل نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو اوپل الجھی، کیوں؟ گفٹ جب لے لیا تو بس پھر شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ضرورت ہے، تم BFF کی پارٹی میں جا رہی ہو، تمہیں خوبصورت لگنا چاہیے۔ چلو تمہارے لیے کپڑے لیتے ہیں، ویسے میں بھی لوں کوئی سوٹ ووٹ، یہ وردی تو اب زہر لگ رہی ہے۔ شیردل نے مذاقن کہا اور پھر اوپل ہنس کر اندر چلی گئی۔ شیردل بھی اس کے پیچھے اندر جانے لگا۔ یہ اسلام آباد کے چند شاپنگ سینٹرز میں سے ایک تھا۔ بڑے بڑے برانڈز کے اندر وہ دونوں جا کر کپڑے اور دیگر چیزیں خرید رہے تھے۔ اوپل کسی ریڈی میڈ سوٹ کو دیکھتی تو ہینگر شیلف سے نکال کر وہ اپنے وجود پر رکھ کر آئینے میں دیکھتی۔ عکس پر شیردل بھی نظر آ رہا تھا جو منہ بنا کر اسے سر سے اشارہ کر کے یہ سوٹ لینے سے منع کر رہا تھا۔ اوپل نے ہنس کر وہ سوٹ رکھا اور ایک دوسرا نکال کر دیکھنے لگی۔ 3-4 سوٹوں کے بعد شیردل نے خود ایک سوٹ نکال کر اسے ٹرائی کرنے کا کہا۔ اوپل کی نظروں میں ابھی یہ سوٹ نہیں آیا تھا۔ اب دیکھا تو اس نے منہ بنا کر شیردل کو کہا، میں کالا رنگ نہیں پہنتی شیردل، آج میری فرمائش پر پہنو۔ شیردل کی بات پر اوپل کو حیرت ہوئی، نائل نے کبھی اسی ایسی فرمائش کی تھی؟ اوپل انجانے میں جانے کیوں شیردل کا نائل سے مقابلہ کر رہی تھی۔ شیردل کا دل واقعی بہت اچھا تھا۔ تبھی اوپل نے مسکرا کر وہ سوٹ اپنے سامنے کیا۔ آئینے میں اس سوٹ کو اپنے اوپر رکھ کر اس نے شیردل کے عکس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سوٹ واقعی اس لائق تھا
کہ وہ اسے پہنے۔ شیردل نے بھی اشارے سے اس سوٹ کو اوکے کیا تو اوپل نے وہ سوٹ سیلز گرل کو تھمایا اور پیمنٹ کی۔ پھر شور اور جھمکے بھی اوپل نے شیردل کی پسند کے ہی لیے تھے۔ اب شیردل بھی اپنے لیے ایک سوٹ پسند کر رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ لوں یا نیوی بلو؟ شیردل اوپل سے رائے مانگ رہا تھا۔ سوری شیردل، پر میں پوئر ہوں اس معاملے میں، اوپل نے ہنس کر کہا۔ اچھا، میری تو 7-8 گرل فرینڈس ہیں جن کو میں روز شاپنگ کرواتا ہوں نا۔ شیردل کی بچکانہ بات سن کر اوپل ہنسی تھی۔ تم بہت عجیب ہو شیردل۔ خیر میری مانو تو پہلے شرٹ ڈیسائیڈ کرو، پھر اس پر سوٹ پسند کر لینا۔ یہ کینا پتے کی بات۔ شیردل اسے کندھے پر ہاتھ سے داد دیتے ہوئے شرٹ سیکشن میں کیا، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر یہ بلیک کلر کی شرٹ لایا۔ اب بتاؤ بلیک کلر کی شرٹ پر کون سا سوٹ کرے گا؟ بلیک سوٹ پر بلیک ہی سوٹ اور نیوی بلو سوٹ پر بھی اچھا لگتا ہے، مگر تم پر شیمپین کلر کا سوٹ زیادہ سوٹ کرے گا۔ شیمپین؟ پینے والی؟ شیردل نے رخصاری سے پوچھا تھا۔ میں کلر کی بات کر رہی ہوں، اللہ توبہ۔ اوپل کو اس کی بات سے شرم آئی تھی۔ چلو میں پوچھتا ہوں کہ شیمپین اویلیبل ہے؟ پھر یہ بات کرتے ہوئے شیردل کا انداز شرارتی تھا۔ پھر شیردل نے سیلز بوائے کو بلایا تھا اور وہ شیمپین سوٹ لے کر آیا تھا۔ شیردل کو کلر پسند آیا تو اس نے پیک کروا لیا۔ اسی پر اس نے ایک ٹائی لینے کی کوشش کی، مگر اوپل کے مشورے پر اس نے نہ لی۔ ایک پارٹی ہی ہے، اتنا کیا فارمل ہو رہے ہو؟ اوپل کی بات بھی بجا تھی، تبھی اس نے بس کوٹ لیبل پہن لی تھی۔ اب شیردل اور اوپل مال سے نکلے تھے۔ آؤ تمہیں میں اپنے چیلوں سے ملواتا ہوں، شیردل کہتے ہوئے موبائل کی طرف مڑا تو اوپل اس کے ساتھ اس طرف آنے لگی۔ ان سے ملو، یہ ہے ناصر کاظمی، یہ فیض احمد اور یہ محمد اقبال۔ شیردل نے اپنے تینوں چیلوں کا نام لیا تو اوپل نے ہنسی دبائی۔ شاعروں کی پوری فوج جمع ہے ماشاءاللہ ہماری پولیس میں۔ بڑے مذاق کیا ہو جی، ماشاءاللہ شیردل سر، آپ نے لڑکی بھی اپنی جیسی ڈھونڈی۔ ناصر کی اتنی صاف بات سن کر اوپل نہ جانے کیوں شرما گئی، جبکہ شیردل نے ناصر کو گودی سے پکڑا تھا۔ تجھے 100 بار کہا ہے زبان کم چلایا کر، مگر وہی پٹر پٹر، شیردل نے ٹپٹتے ہوئے کہا، پھر گفٹ کو دیکھ کر بولا۔ بیگ صحیح ہو گیا نا؟ جیسے کہا تھا ویسے ہی ہے نا؟ یس سر، تینوں نے ہم آواز کہا تھا۔ تم لوگ میری گاڑی میری فلیٹ پر لے چلو، میں اور اوپل ساتھ آتے ہیں، چلو فوراً۔ شیردل کے حکم ملنے پر وہ تینوں چیلے تیار ہوئے اور اوپل اور شیردل اوپر کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ان کی باتوں کو سیریس نہ لینا، امی زیادہ بولتے ہیں، شیردل نے یوں ہی کہا تھا جبکہ اوپل خالی مسکرائی تھی۔ کوئی بات نہیں شیردل، ویسے تم نے نوٹ کیا تم مجھے اب شیر خان نہیں کہتی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شیردل نے کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہاری دوستی اچانک مجھے کیوں اچھی لگی ہے۔ تم ہم دوست بھی ہو گئے؟ شاید ہاں، اوپل نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے کہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ موبائل سیٹ پاکٹ میں تھا۔ اوپل نے اسکرین کو دیکھا تو نائل کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ میں اب فری ہوں، بتاؤ کہاں آؤں؟ وہاں سے نائل نے کال کی تھی۔ میں آج مصروف ہوں، ہم کل ملیں گے، اوپل نے رکائی سے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ کون تھا؟ شیردل نے پوچھا تھا۔ ایسے ہی ایک جاننے والا تھا، میں کل مل لوں گی اس سے، اوپل نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اسی گاڑی کے پیچھے ایک پولیس موبائل بھی مال کے پارکنگ لاٹ سے نکلی تھی۔ پیچھے بس اب دھول تھی جو اڑ رہی تھی۔ نائل فلیٹ پہنچا تو سامنے نکھری نکھری زینیا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر محبت کی چمک آئی تھی۔ آہل کو پاس نہ دیکھ کر نائل نے زینیا کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، پھر مسکرا کر بولا، اور پاپا کی ونڈر وومن آج بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ ہاں، شوہر کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کیا؟ زینیا نے نرمی سے نائل کے کندھے پر لیپ ٹاپ کا بیگ لیا تھا۔ پھر وہ مڑی ہی تھی کہ نائل نے اس کا ایک بازو تھام لیا تھا۔ زینیا جھٹکا کھا کر روکی تھی۔ شوہر کو تم نے بہت سر چڑھا رکھا ہے زینیا، نائل کا بہت سنجیدہ رات میں ڈوبا لہجہ تھا۔ خیر ہے، شوہر اپنا ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ کی ایک کیا 100 غلطیاں معاف کر سکتی ہوں میں۔
یہ بہت بڑے بول ہیں زینیا، اگر تمہیں کل کو پتہ چلے کہ میں نے تم سے کچھ چھپا رکھا ہے تو تم کیا کرو گی؟ نائل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا تھا۔ میں اس میں بھی اپنی بہتری ہی سمجھوں گی۔ انسان کو پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ایک غلطی کی وجہ سے اتنے سال کی محبت بھول جاؤں گی کیا میں؟ بس مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ کیسا وعدہ؟ نائل نے زینیا کے چہرے میں اضطراب محسوس کیا تھا۔ نائل، مجھے بس یہ وعدہ چاہیے کہ آپ ہمیشہ میرے رہیں گے اور میں آپ سے کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ زینیا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی جس کو دیکھ کر نائل تڑپ اٹھا تھا۔ زینیا! نائل نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب اس کا چہرہ تھام لیا تھا۔ نائل کے ہاتھ کے کٹورے میں اس کا مہتاب چہرہ قید تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ اسے شکایتی لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کچھ دنوں سے یہ خیال جانے کیوں ستا رہا ہے نائل؟ سارے وسوسے بھول جاؤ زینیا، اور یاد رکھو نائل تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زینیا اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے حصار میں آئی تھی جبکہ نائل اس کے کندھے تھپ تھپا رہا تھا۔ کمرے سے آہل بھاگتا ہوا آیا۔ پاپا! جسے دیکھ کر دونوں الگ ہوئے تھے۔ زینیا نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرائی تھی جبکہ نائل نے آہل کو دیکھ کر منہ بگاڑا تھا۔ کیا ہمارے بیچ کی دیوار؟ سوچ رہا ہوں وہ وقت آ گیا ہے جب اسے بھی کسی بہن یا بھائی کے ساتھ مصروف کر لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ نائل کی بات سن کر زینیا کی شرمگی مسکراہٹ میں دلکشی آئی تھی۔ اس بارے میں پھر کبھی سوچیں گے، پہلے فریش ہو جائے تاکہ میں کھانا لگاؤں۔ زینیا نے آہل کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب زینیا آہل کو ایک گال پر بوسہ دے رہی تھی تو نائل نے دوسری طرف سے آہل کو چوما تھا، اور تینوں کی مسکراہٹ سے یہ منظر کتنا مکمل محسوس ہوتا تھا۔ محبت اور اپنائیت کا احساس ہمارے درمیان ہی ہوتا ہے، بس اسے ڈھونڈنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ شام کا وقت تھا۔ اسلام آباد میں خاموشی کا راج تھا۔ پرسکون ماحول، ہریالی اور صاف آسمان، اتنا صاف کہ آسمان کو نچوڑ کر نیلا شربت پینے کا دل چاہتا تھا۔ کھلی شاہراہ، آسمان کو چھوتی بڑی بڑی عمارتیں، لال میٹرو بسیں یہاں سے وہاں جاتی ہوئی منظر کو جاندار بنا رہی تھیں۔ انہی کے پاس یہ بڑا سا فلیٹ تھا جہاں رونق تو کم تھی مگر یہ ایک نفوس تھا جو بڑے نک سک سے تیار ہوا کھڑا تھا اور اپنے سامنے والے فلیٹ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دستک کے کچھ پل بعد دروازہ کھلا تو سامنے اوپل بہت پیار سے تیار ہوئی کھڑی تھی۔ کالے رنگ کے کپڑے، اوپری سنہری کام کا وہ جوڑا اوپل پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ شیردل نے ستائش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، "Someone is looking so beautiful." ظاہر ہے تمہاری پسند کردہ چیزوں سے جو تیار ہوئی ہوں، اوپل کہہ کر دروازے سے ہٹی تھی اور شیردل اندر آیا تھا۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ شیردل نے اوپل سے پوچھا تھا تو اس نے دروازہ بند کرتے شیردل کی تیاری بھی دیکھی۔ وہ بھی بلا کا ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، صحیح لگ رہے ہو۔ اوپل نے ہنسی دباتے ہوئے اس کی تعریف میں کنجوسی دکھائی تھی۔ بس اور کروں؟ ہاں، تم پر پولیس کی وردی زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ اوپل نے سنجیدگی سے پہلے اسے دیکھا، پھر رکائی سے کہتے ہوئے اس کے آگے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شیردل کو کراس کرتے ہی وہ اپنی شرارت پر ہنسی تھی جو شیردل کو نظر نہیں آئی تھی، جبکہ شیردل اس کی شرارت سمجھ کر نرمی سے مسکرایا تھا۔ مطلب عجیب، اس پرسنالٹی پر لوگ فدا ہیں مگر سچ ہی کہتے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر۔ شیردل کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ اوپل کو سنائی دی اور وہ ہنستے ہوئے ابھی کمرے کے دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ مڑی۔ اب اوپل سینے پر ہاتھ باندھے شیردل کو دیکھ رہی تھی۔ جتنے شہزادہ گلفام تم خود کو سمجھتے ہو نا، اتنے ہو نہیں، اچھا؟ شیردل یوں ہی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شمپین رنگ کا سوٹ اس پر حد درجہ سوٹ کر رہا تھا۔ خیر، مجھے دفع کرو اور خود کو دیکھو۔ میر کی غزل کہوں تجھے میں یا کہوں قیام کی ربائی۔ شیردل کے یوں اچانک کہنے پر اوپل شرما کر ہنسی تھی۔ یہ بہت فلمی کمپلیمنٹ تھا۔ چلو کوئی نہیں، بہت سارے کمپلیمنٹس ہیں میرے پاس۔ وہ کیا تھا؟ شیردل سوچتے ہوئے بولا، جس گھڑی تجھ کو تیرے رب نے بنایا ہوگا، تیرا سنگھار فرشتوں سے کرایا ہوگا۔
सीरियसली? अजीब टेढ़ा सा मुंह बनाकर ओपल ने कहा था। नहीं पसंद आया? अच्छा भला ये सुनो, अगर आसमान तक मेरा हाथ जाता तो चांद को तेरी मांग की बिंदिया बनाता। ये क्रंच था शेरदिल। ओपल उसकी बात पर हंसी थी। तो मैं क्या करूं, पुराने गाने में ही क्रंच, वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सारी तारीफें। शेरदिल ने सर खुजाया था, जबकि ओपल अफसोस से सर हिलाती हुई अपने कमरे में गई थी। फिर पर्स उठाकर आई। तुम्हें क्या अफसोस हो रहा है? शेरदिल ने ओपल का छोटा सा मुंह देखा तो हंसी दबाई और पूछा। तुम पुराने क्रंच गाने सुनते हो? ये जानकर अफसोस हुआ। अच्छा अब जज ना करो, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। चलो आज तुम्हें मैं पुराने गाने सुनाता हूँ, शेरदिल ने चमक कर कहा था, जबकि ओपल ने झुरझुरी ली। ओह प्लीज शेर खान, मैं कोई गाने वाने नहीं सुन रही। ओपल अपने फ्लैट से निकली थी, शेरदिल भी। ओफ कितना अच्छा लग रहा, बार बार तुम्हारा शेरदिल कहना। फिर तुमने मुझे शेर खान बना दिया। जाओ यार, सारा मूड ही खराब कर दिया। शेरदिल मुंह बनाता हुआ सीढ़ियां उतरा, जबकि ओपल उसके बचकाना गुस्से पर मुस्कुरा दी थी। अब वो फ्लैट को ताला लगा रही थी। ऑफिस से आने के बाद नाइल फ्रेश होकर अब बेड पर गुमसुम बैठा हुआ था, जब सीनिया ने उसे किचन से आवाज दी। नाइल खाना तैयार है। नाइल संजीदा सा बेड से उठा और बाहर लाउंज में आया। डाइनिंग टेबल पर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए नाइल ने सामने पड़ी डिश से चावल उतारे थे। फिर रायते में खीरे को दबाकर खाते हुए उसने जीनिया को देखा था, जो कामों में मसरूफ घन चक्कर बनी हुई थी। उसको देखकर नाइल ने सोचा था, क्या ये लड़की ऐसी जिंदगी की मुस्तहिक है जिसमें वो मेरे लिए सर पैर बदल गई, मेरी मोहब्बत में फना हो गई। मगर मैंने क्या किया, उसके साथ ये सब करता रहा, उसको ये सब करने दिया। कभी मैंने उसका एहसास क्यों नहीं किया। नाइल पुलाव को चमचे से खाते हुए गुमसुम सा जीनिया को देखता रहा, जो अपनी हालत को मुकम्मल नजरअंदाज किए कभी नाइल के पीछे ख्वार होती रहती है तो कभी आहिल ने उसे घन चक्र बना रखा होता है। नाइल को पहले भी एहसास होता था, मगर खुद पसंदी के पर्दे के आगे उसे बस जीनिया उसकी बीवी ही नजर आती थी। जीनिया का ख्याल, जीनिया का एहसास, वो तो खुद पसंदी के पर्दे के पीछे ही छुपा रहता था। नाइल को दिखता ही कहाँ था। एक एहसास जुर्म उसके दिल में पनाह ले चुका था, जिसको चाहकर भी वो बेघर नहीं कर सकता था। टिंग टोंग। बरीरा, जो केक को टेबल पर सेट करने में लगी हुई थी, चौंक कर दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसे अंदाजा था कि ओपल आई होगी। उसने दरवाजा खोला तो सामने ओपल के साथ कोई और भी था। ओपल बरीरा को देखकर चीखी और उसके गले लगकर जोर जोर से उसे हिलाने लगी। हैप्पी बर्थडे! कितनी बार करोगी? ऑफिस में ही 7 बार ऐसे चिल्ला चिल्ला कर विश किया था। मुंह बनाकर बरीरा ने कहा था, जबकि ओपल अपनी शरारत पर खुद हंसी थी। गलत, 11 बार। ओपल उससे अलग हुई और फिर शेरदिल को देखकर बोली, इससे मिलो, ये शेरदिल है, बताया था ना। मैरिटल अफेयर वाला। आंख दबाकर ओपल ने शरारत से कहा था, जबकि शेरदिल उसकी मासूमियत पर हल्का मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़ा बुके बरीरा की तरफ बढ़ाते बोला, इसकी बातों पर ध्यान न दे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल हूँ। बरीरा वो बुके लेते हुए मुस्कुराई। इस पागल का पता है मुझे, आए अंदर। बरीरा दरवाजे से हटी तो वो दोनों अंदर आए। बरीरा ने चुपके से ओपल का हाथ पकड़ा और राजदारी से बोली, बेवकूफ, बताती तो सही, साथ किसी को लाओ की। ओहो, ये अपना शेरदिल ही तो है, क्या हो गया। ओपल ने बेजारी से कहा था। फिर भी मेरी हालत देखो। बरीरा अपने कपड़े देखकर बोली और फिर ओपल की तैयारी देखकर चौंकी। एक मिनट, ये तुम दोनों यहाँ से फारिग होने के बाद किसी शादी में जाओगे क्या? बरीरा खुद सुबह ऑफिस वाले हुलिये में थी, जबकि शेरदिल और ओपल खासे तैयार होकर आए थे। तभी उसने पूछा, जबकि ओपल हंसी थी। नहीं तो क्यों? वो उसका अंदाज नहीं समझी थी। इतना तैयार होकर आए हो तुम दोनों, जबकि जिसकी बर्थडे है वो सुबह वाले होलिये में घूम रही है। शेरदिल ने इंसिस्ट किया था। ओपल ने सर को जाते हुए आहिस्ता से कहा था, जबकि बरीरा ने शेरदिल को डाइनिंग टेबल पर गिफ्ट रखते देखा तो वो सीधी हुई।
تم دونوں کو کیا ہوا؟ شیر دل ان کو عجیب حرکتیں کرتے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ بریرہ گڑبڑائی تو اوپل نے آگے بڑھ کر بات سنبھالی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی ہم اپنی باتیں کر رہے تھے۔ پھر بریرہ کی طرف مڑی۔ بریرہ، یہ گفٹ تو کھول دو، مجھے بڑا تجسس ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔ اوپل نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر بریرہ اور شیر دل مسکرائے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ شیر دل نے کہا تھا۔ ارے ہے نا، اوپل کی بات میں تھوڑی بچوں والی ضد تھی۔ بریرہ، تم کھولو نا، تمہارا گفٹ ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے۔ بریرہ حیران ہوئی۔ ہاں، کیونکہ گفٹ تو میری طرف سے ہی ہے، مگر لیا شیر دل نے ہے۔ پہلے کیک کاٹ لیں، بریرہ نے انسسٹ کیا تو اوپل منہ بنا کر رہ گئی۔ مغرب کے بعد کا یہ وقت تھا جب وہ تینوں کیک کھا رہے تھے۔ اب گفٹ بھی کھولا جا رہا تھا۔ گفٹ کا پیپر کھولا گیا تو ڈبہ بلینک تھا۔ اوپل ویڈیو بنا رہی تھی جبکہ بریرہ سر پیٹ رہی تھی۔ ڈبے کو کھولا تو ڈبے کے اندر ڈبہ۔ ڈبے کو پھر کھولا گیا، پھر اسے کھولا تو اس میں ایک اخبار میں کوئی ہلکی سی چیز تھی۔ اسے کھولا، پھر اخبار۔ اوپل کا ہنس ہنس کے برا حال تھا، جبکہ بریرہ سے 3 بار مزید گفٹ کھولنے سے منع کیا تھا، مگر شیر دل ہر بار کہتا، یہ آخری ہے، سچی اب گفٹ ہے۔ مگر بڑے سے ڈبے سے یہ سلسلہ اب تک بہت چھوٹی گول سی چیز تک رہ گیا تھا۔ اب امید تھی کہ یہ آخری اخبار کی تہ ہوگی، مگر اب بھی 5 الگ الگ تہ بریرہ اتار چکی تھی۔ بریرہ کی شکل رونے والی ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر شیر دل اور اوپر کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ آخر میں نکلا اتنا چھوٹا سا پیاز۔ اس کو دیکھ کر بریرہ نے غصے سے زمین پر پڑھا۔ بہت برے ہو تم دونوں، معاف نہیں کروں گی تم دونوں کو۔ بریرہ کی معصومیت میں ڈوبی آواز پر شیر دل نے اپنے کوٹ کے اندر سے ایک مخملی ڈبہ نکالا، جسے دیکھ کر اوپل چیخی تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اوپل نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر روب سے پوچھا تھا۔ یاد نہیں، ایک بار تمہارے لیے لایا تھا، مگر تم نے لیا نہیں، میری جیب میں پڑا سڑ رہا تھا۔ تم نے گفٹ کی بات کی، تبھی سوچ لیا تھا کہ یہ بریرہ کو دے دوں گا، شیر دل نے معصومیت سے کہا۔ پھر بریرہ کی طرف وہ ڈبہ پیش کیا۔ یہ میری اور اوپل کی طرف سے، میں اسے قبول کرتی ہوں، مگر بریرہ نے اس ڈبے کو ہاتھ میں لیا، اسے کھول کر دیکھا۔ یہ بڑا نفیس سا ہلکا سا سونے کا بریسلیٹ تھا۔ مگر کیا؟ یہ میں نہیں، تم اوپل کو پہناؤ، بریرہ نے شیر دل سے کہا تو شیر دل مسکرایا۔ آئی تھنک ایسا گفٹ آج تک مجھے کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ آج تمہارا دن ہے بریرہ، اوپل نے کہا تھا، تو مجھے منع نہ کرو۔ آؤ شیر دل، لو پہناؤ اسے۔ بریرہ نے ڈبہ شیر دل کی طرف کیا۔ شیر دل نے مسکرا کر وہ ڈبہ تھام لیا، پھر بہت محبت سے وہ بریسلیٹ اوپل کی نازک کلائی میں پہنایا تھا۔ پھر وہ دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے تھے اور اب وہ تینوں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد زینیا نے آہل کو سلا دیا تھا۔ اب وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیپ بجی تھی۔ زینیا اسی میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ تیار ہو، شیر دل کی طرف سے میسج آیا تھا۔ زینیا نے نائل کی طرف دیکھا جو موبائل پر سکرولنگ میں مصروف صوفے پر بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ ہاں، زینیا نے میسج سینڈ کیا۔ اب وہ 2 کپ لے کر نائل کی طرف آئی تھی۔ دونوں میاں بیوی مزے سے تنہائی میں چائے انجوائے کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ نائل، چائے کا مگ نائل کی طرف بڑھاتے ہوئے زینیا نے کہا۔ نائل نے موبائل اپنا سائڈ پر رکھا اور زینیا سے مگ لیتے ہوئے اپنا بازو صوفے کی برش پر رکھا تھا تاکہ اس پر اپنا سر ٹکا سکے۔ نائل کا موڈ خوشگوار ہوتا تھا تو وہ اکثر یوں ہی کیا کرتا تھا۔ زینیا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے ایسے ہی اس کی بازو پر ٹکا کر انجوائے کیا کرتی تھی، مگر آج زینیا یوں ہی کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ آج آپ میری بات مانیں گے؟ مجھے واک کرتے ہوئے چائے پینی ہے۔ زینیا کے منہ سے جانے کتنے سال بعد کوئی ایسی فرمائش نکلی تھی۔ تبھی نائل مسکراتا ہوا اٹھا۔ آؤ کوریڈور میں واک کرتے ہیں۔ نائل نے صوفے سے موبائل اٹھاتے ہوئے جیب میں ڈالا تھا۔ نہیں، نیچے ٹھنڈ اور خاموشی میں۔ پر ٹھنڈ اور خاموشی تو کوریڈور میں بھی ہوگی، نائل نے یوں ہی کہا تھا۔ نیچے اندھیرا بھی ہوگا جو کوریڈور میں نہیں۔ زینیا کے کہنے پر نائل نے جیکٹ پہنتے ہوئے کہا۔ آؤ چلو، تم شال لے آؤ۔
थैंक यू शेर दिल, आज का दिन तुमने यादगार बना दिया। रात का खाना खाकर वो अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे जब ओपल ने शेर दिल को कहा था, दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक यू। शेर दिल ने यूं ही नरम अंदाज में कहा था, वैसे तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया? शेर दिल ने ओपल की कलाई में वो ब्रेसलेट देखा जिसे वो बार बार छू कर देख रही थी। हाँ, मुझे अफसोस है कि इतने दिन मैंने इसे खुद से दूर रखा। ओपल ने प्यार से अपनी कलाई में बंधा वो ब्रेसलेट देखा। मुझे खुशी है। शेर दिल और ओपल अब फ्लैट से निकल रहे थे जब शेर दिल की नज़र एक तरफ गई। अरे वो देखो, लव बर्ड्स, शेर दिल ने कहा तो ओपल ने एक तरफ नाइल और जीनिया को देखा जो इतनी ठंड में एक हाथ में कप पकड़े वॉक कर रहे थे और जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, जिस पर नाइल बहुत नरमी से मुस्कुरा रहा था। नाइल मुस्कुराता भी है, ओपल ने तल्खी से सोचा था। वो ये मंजर देखकर ठंडी बर्फ सी हो गई थी, जबकि नाइल और जीनिया भी इनको देखकर रुके थे। शेर दिल ने हाथ हिलाकर इन्हें वहीं रुकने का कहा था, जबकि ओपल यूं ही पत्थर बनी खड़ी रही। शेर दिल ने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आई और जबरदस्ती शेर दिल के साथ चलने लगी। वहां नाइल का रंग भी उड़ा था। एक तो ओपल, फिर शेर दिल, ये क्या कर रहे हैं साथ? और पार्टनर कैसी हो? शेर दिल ने जीनिया से कहा था। तब जीनिया ने नाइल का बाजू थाम कर कहा था, बहुत खुश हूँ, तुम बताओ इधर क्या कर रहे हो तुम दोनों? जीनिया ने सवाल किया था, जबकि नाइल यूं ही बेनियाज खड़ा रहा। दानिस्ता वो ना ओपल को देख रहा था ना शेर दिल को, जबकि ओपल खुद को काफी मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। हम बरीरा की पार्टी में आए थे। तुम दोनों साथ? हाँ, हम पड़ोसी हैं ना। शेर दिल ने पड़ोसी पर खासा जोर दिया था, जिस पर नाइल ने तंजिया नजरों से शेर दिल को देखा था। अच्छा, और तुम सुनाओ ओपल, कैसी हो? जीनिया ने बेतकल्लुफी से कहा था, जिस पर ओपल गड़बड़ाई थी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ओपल ने खुद को संभालते हुए कहा था, नाइल की मोहब्बत से फुर्सत मिले तो मैं अपने बारे में सोचूं ना कि मैं ठीक भी हूँ या नहीं। जीनिया की बात में तंज नहीं था, मगर ओपल को ये तंजा महसूस हुआ था। आप वाकई खुशनसीब हैं कि आपको इनकी मोहब्बत नसीब हुई, वरना कितनी बीवियां अपने शौहरों के साथ होते हुए भी तन्हा ही रहती हैं। ओपल ने शिकवा करती नजरों से नाइल को देखा था, जो बेरुखी से दूसरी तरफ चेहरा किए लाताल्लुकी से खड़ा था। ओपल ने बेख्याली में अपने हाथ पर बांधे ब्रेसलेट को पकड़ा था, जिस पर जीनिया की नजर गई। अरे कितना खूबसूरत है। जीनिया ने ओपल के हाथ को थाम कर ब्रेसलेट को देखा। ये मैंने कहीं देखा है। जीनिया ने याद करने की कोशिश की। अरे शेरदिल, ये तुम्हारे पास था ना उस दिन? हाँ, मैंने दिया है ओपल को। शेरदिल ने संजीदगी से नाइल को देखकर कहा, जैसे नाइल की बेबसी पर हंस रहा हो। फिर ओपल की तरफ देखकर बोला, मजाक कर रहा हूँ, ये ओपल का ही है, बस डब्बा मेरी गाड़ी में रह गया था, तभी जीनिया ने देखा था। शेरदिल ने झूठी वजाहत दी। जी। ओपल ने घड़ी पर देखा। आई थिंक हमें चलना चाहिए शेरदिल, हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया है। ओपल का अब उधर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं नाइल से तो बात कर नहीं रहा, जीनिया से बात हो गई तो चलो चलते हैं। शेरदिल ने संजीदगी से नाइल को देखकर कहा। क्यों, नाइल से क्यों बात नहीं कर रहे? जीनिया ने उलझे अंदाज में कहा था। मैंने इन्हें एक काम दिया है, ना किया तो इनसे तो वास्ता ख़त्म है हमारा। याद है एसएसपी साहब, एक हफ्ता। शेरदिल ने जताती नजरों से नाइल को देखकर कहा था, और फिर उपल और शेरदिल वहां से चले गए। ये कौन सा काम है नाइल? सीनिया ने उनके जाने के बाद पूछा था। कुछ नहीं, बकवास कर रहा था। नाइल का लहजा तेज था, फिर एहसास होने पर नरमी से बोला, हो गया शौक पूरा तुम्हारा, चलें अब ऊपर? हाँ चलें। जीनिया उसका बाजू थाम कर कहने लगी, फिर बहुत पुरइसरार सा मुस्कुराई थी। तुम शेरदिल को वहां क्यों लेकर गई थी? क्यों, आपको जेलसी हो रही है? सोच है तुम्हारी, मगर वो चालाक है, उसे भिनक भी पड़ गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं उपल। मुझे क्या नहीं छोड़ेंगे आप खुद जानते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं मेरी दोस्त के पास उस रात के सारे सबूत पड़े हैं। जिस रात मैंने उसे कॉल की ना, उसकी अगली सुबह खबरों में सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए तो खामोश हूँ, मगर अब मैं डगमगा रहा हूँ ओपल,
اس وقت سے ڈرو جب میرے دل سے سارا ڈر ختم ہو جائے گا اور تم پچھتاؤ گی۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ نائل کل رات سے جل رہا تھا۔ زینیا کے لیے وہ کتنا پوزیسو تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اوپل بھی نام کی ہی صحیح مگر بیوی تو تھی۔ اوپل اسے بنا بتائے کیسے کسی اور کے ساتھ گھوم پھر سکتی تھی؟ یہی بات سوچ سوچ کر نائل کو غصہ آ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اوپل نائل کے اڑے رنگ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ یہ بریرہ کی پارٹی کے اگلے دن کی رات کی بات تھی جب وہ سستی سے سوئی پڑی تھی کیونکہ آفس سے آ کر وہ بہت تھک گئی تھی۔ نیند میں اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ نائل اسے کالز کر رہا تھا۔ نائل کا یہ معمول تھا کہ آفس سے فری ہو کر وہ سیدھا پہلے عبدالقدوس کو اس کے گھر چھوڑ کر آتا تھا تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ گھر نہیں کہیں اور جاتا ہے۔ عبدالقدوس کو چھوڑنے کے بعد وہ اوپل کے گھر آ کر تھوڑا بہت وقت اوپل کے ساتھ گزارتا تھا تاکہ اس کا منہ بند رکھا جا سکے۔ مگر کشمیر سے آئے آج دوسرا دن تھا اور اوپل پہلے کی طرح نہ فون کر کے ضد کر رہی تھی نہ کوئی ضد۔ تبھی نائل نے آفس سے نکلتے ہی اسے کال کی مگر اوپل نے وہ ریسیو نہ کی تو نائل سیدھا زینیا کے پاس چلا گیا۔ مغرب کے وقت وہ آرام کر رہا تھا جب اوپل نے کال کی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھ اسی کال سے کھلی تھی۔ ہیلو، کیا ہے؟ آپ کو کہاں ہے نا؟ آپ نے ادھر آنا ہے پھر؟ تم نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ 10 منٹ میں ادھر نہ پہنچے تو 15 منٹوں میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اوپل سختی سے کہتی ہوئی فون بند کر گئی جبکہ نائل پھرتی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ اوپل پہلے ہی اس کے انتظار میں نیچے کھڑی تھی۔ وہ کہیں باہر چلنے کا موڈ بنائے ہوئے تھی۔ نائل کے یہاں پہنچنے پر ہی اس کی مکار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جانے کیوں نائل کو مات دے کر اسے کیسی انجانی خوشی ملتی تھی۔ وہ نائل کو جھکا کر اس کی بے بسی پر ہنسا کرتی تھی اور دل سے خوش بھی ہوتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو نائل کو ٹریک سوٹ میں دیکھ کر مسکرائی۔ تو جم کا بہانہ کر کے آئے ہیں آپ اپنی اس چہیتی سے؟ کہاں جانا ہے؟ نائل نے اس کو نظر انداز کرتے پوچھا تھا۔ وہیں جہاں آپ اور زینیا بہت شوق سے کھانا کھاتے ہیں۔ اوپل کی ایک اور بات سن کر اس نے گیئر کو مضبوطی سے جکڑتے ہوئے یوں ٹرن لیا تھا جیسے یہ گیئر نہیں اوپل کی گردن ہو۔ گاڑی اس بڑی سی شاہراہ پر دوڑ کر اس چھوٹے سے فوڈ آؤٹ لیٹ کے پاس رکی تھی۔ نائل گاڑی بند کر کے اترا تو اوپل بھی نیچے اتری تھی۔ گاڑی کے ریموٹ سے گاڑی لاک کرتے وہ دونوں آؤٹ لیٹ میں داخل ہوئے۔ نائل خاموش ہی تھا جبکہ اوپل اس آؤٹ لیٹ کو جائزانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی اچھی جگہ ہے، اوپل کے کہتے ہی نائل جو کب سے خاموش بیٹھا تھا اب اس نے شیر دل کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کیوں تھا اس کے ساتھ۔ نائل نے دانستہ اسے یہ نہ بتایا کہ وہ ان کی شادی کے بارے میں جانتا تھا۔ اوپل کو پتہ چلتا کہ شیر دل جانتا ہے تو اوپل اور شیر دل مل کر کچھ بھی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے تھے۔ تبھی یہ بات گول کر کے نائل نے اوپل کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اوپل اسی بدتمیزی کے ساتھ اسے بلیک میل کرتے ہوئے خاموش کرنے پر ہنس پڑی۔ جب نہیں کر سکتے باتوں میں مقابلہ تو میرے سے بات پہ بات لڑا نہ کریں۔ اوپل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا تھا جبکہ نائل نے غصے سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ پرے کرو ہاتھ اور بتاؤ کیا منگوانا ہے؟ نائل نے رکھائی سے مینو اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اوپل نے آرڈر نوٹ کروایا پھر یہاں وہاں دیکھتے کچھ اور ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں۔ اب کھانا کھایا جا رہا تھا۔ نائل نے کھانا کم کھایا تھا کیونکہ اسے پھر زینیا کے ہاتھ کا کھانا بھی کھانا تھا۔ اوپل کو پھر احساس توہین نے آ گھیرا تھا۔ اب کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جانتے ہوئے بھی اس نے کن اکھیوں سے نائل کو دیکھا تھا جو نوالا منہ میں لیتے ہوئے چونکا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں باہر کا کھانا کم کھاتا ہوں۔ میں جانتی ہوں۔ نائل نے دانستہ ایسا بہانہ بنایا جس سے تلخی نہ ہو سکتی تھی مگر اوپل بھی کہاں کم تھی۔ دانت چبا کر اوپل نے پھر کھانا شروع کیا۔ جیسے تیسے کھانا ختم ہوا تو نائل نے بل پے کیا۔ وہ گاڑی سے فلیٹ آ رہے تھے کہ اوپل نے پھر ضد کی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ دیر ہو گئی ہے۔ آج رات آپ میرے ساتھ رہیں گے؟ اوپل نے کہا تو جھٹکے سے گاڑی رکی۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں؟ یہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ تم جانتی ہو۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ آپ کو بس زینیا کی پرواہ ہے۔
مگر میں بھی اوپل ہوں، یہ یاد رکھیں۔ اوپل نے غصے سے اپنا پرس کاندھے پر ڈالا اور گاڑی سے اتری تھی۔ اندر آؤ اوپل، نائل نے غصے سے کہا تھا، جبکہ اوپل یوں ہی دروازہ بند کر کے گاڑی سے دور جانے لگی۔ نائل نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا اور پھر دروازہ کھول کر وہ گاڑی سے اترا اور بھاگتے ہوئے اوپل کا بازو پکڑا۔ تمہاری حیثیت بھی بن جائے گی اوپل، مجھ پر یقین تو کرو۔ میں کوئی وہ پرائز نہیں ہوں جو بچوں کو ریس میں 5th 6th آنے پر دیا جاتا ہے۔ اوپل نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ Not a consolation prize. Basically, I'm first one, so if you care about me, you want to be with me. My status should be the above all else in your life. تمہیں کیوں لگتا ہے تم اہم نہیں ہو؟ نائل نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ آپ نے میری پہلی فرمائش پر ہی مجھے یوں ٹکا سا جواب نہ دیا ہوتا، وہ کہتی ہوئی راستے میں چلنے لگی۔ اوپل واپس آؤ ورنہ میں واقعی چلا جاؤں گا، نائل نے غصے سے کہا تھا، جبکہ وہ بنا مڑے یوں ہی اس روڈ پر چلنے لگی۔ اس علاقے میں ہلکی پھلکی چہل پہل تھی، تبھی گاڑیاں اور پاس بنی دکانوں کے آس پاس کھڑے لوگ ان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی نائل بنا کچھ اور کہے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی موڑ کر چلا گیا، جبکہ اوپل، جسے ابھی بھی امید تھی کہ وہ اسے منائے گا، اسے اپنائیت کا احساس دلائے گا۔ اوپل نے مڑ کر دیکھا تو اب وہ کہیں نہیں تھا۔ بس یہی تھی اہمیت۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی اور گرم گرم پانی اس کی آنکھوں کے کٹوروں میں بھرنے لگا۔ تبھی وہ پاس بنے ایک کیفے میں گھس گئی۔ لیڈیز ریسٹ روم کا پوچھ کر وہ اب سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر وہ اپنا منہ صاف کر رہی تھی اور خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ نائل بیچ روڈ میں اسے تنہا چھوڑ گیا تھا، یہ اہمیت ہے اس کی۔ وہ بے یار و مددگار یوں ہی اس ریسٹ روم میں کھڑی تھی، ٹوٹی بکھری ہوئی۔ وہ ہمیشہ خود کو سمیٹ لیتی تھی، اب بھی اس نے خود کو سمیٹ لیا تھا۔ اب وہ ریسٹ روم سے خود کو گھسیٹ کر باہر آئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لاٹے کا آرڈر دیا اور پھر وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطاں رہی، اس بات سے انجان کہ کوئی جوس پیتے ہوئے اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ نائل، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ زینے نے دروازہ کھولا تو ٹریک سوٹ میں ملبوس نائل تھکا ہوا اندر آیا۔ بس کسی کام سے چلا گیا تھا، پھیکے سے انداز میں نائل نے کہا تھا۔ آپ چلیں فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ زینیا کی بات سن کر نائل پھیکا سا مسکرایا اور کمرے میں چلا گیا۔ زینیا کچن میں آئی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ نائل ابھی اوپل کے ساتھ کھانا کھا کر آیا ہے، مگر وہ اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ کہنا بنتا ہی نہیں تھا۔